اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے ادب آداب کے سلسلے کا، اور اس پروگرام کی ٹائٹل ہے نرمی۔ نرمی، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی نفل عبادت ہے جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا قیامت کے دن میزان میں؟ یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی۔ اور یہ بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ حسن اخلاق کی بنیاد کیسے پڑے، ہمارے اخلاق جیسے ہیں ہم کیسے ان کو درست کریں۔ اس کے لیے جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف، یہ ہے بنیاد حسن اخلاق کی۔ اور حسن اخلاق کا اظہار کیا ہے؟ اگر ہمارے دل میں یہ بیج ہے، یہ پودے کا بیج ہے اللہ کے خوف کا، تو اس کا اظہار، وہ جب درخت اگے گا اس میں جب پھل لگیں گے تو وہ حسن اخلاق کے پھل لگیں گے اس میں۔ تو اظہار اس کا کس طریقے سے؟ اس کا یعنی ٹرنک، بیج تو ہو گیا کیا؟ اللہ کا خوف۔ اور جب اس سے پودا نکلا، شوٹ نکلا، تو وہ ٹرنک کیا ہوتا ہے؟ نرمی، ہر رویے میں نرمی۔ اور جب ہر رویے میں نرمی ہوگی تو پھر لا محالہ انسان کا اخلاق خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، شیئر کیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت 159 آپ ذرا یاد کیجئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ یعنی نرمی کی اہمیت آپ دیکھیے۔ ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہترین ہو جائے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر رکھنی ہوگی کہ کیا ہمارے رویے میں نرمی ہے، کیا ہماری گفتگو میں نرمی ہے، کیا ہمارے جو ہیومن انٹریکشنز ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، کیا وہ نرمی پہ بیسڈ ہیں؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ نرمی ہے کیا؟ میٹھے الفاظ، نرم رویہ، ہماری عادات، شخصیت، مزاج، سب میں نرمی جھلکنا چاہیے۔ نرمی، جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑے نہیں کرتا، وہ ہر طرف مٹھاس پھیلاتا ہے، پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن بندہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نرم سا پودا، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو وہ اس میں لہراتا ہے۔ مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سخت درخت کی طرح کھڑا ہے کہ تیز ہوا کا جھونکا آئے تو درخت دھاڑ سے زمین پہ گر جائے، یہ مومن نہیں ہے۔
مومن کی شخصیت کیا ہے؟ نرم پودا جو ہوا کے جھونکوں میں ادھر سے ادھر ہلتا رہے۔ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں، نرمی گرمی ہماری زندگی میں آتی رہتی ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا تیز چلتی ہے، کبھی ہوا آہستہ چلتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے رویوں میں فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے، ہمارے رویوں میں ایک ایڈجسٹمنٹ کی قوت ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے تو ہمارا اس کے ساتھ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 3 طرح کے ریاکشن ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ ٹٹ فور ٹیٹ کرتے ہیں، یعنی کسی نے میرے ساتھ برا کیا میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گی، اور ہم اپنے کو اس میں بہت اونچا سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے 1 سنائی تو میں نے تو اس کو 10 سنا دی۔ استغفر اللہ رب العالمین، بہت اچھا کیا ہم نے اتنی بدتمیزی کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ہم سے، یعنی اس شخص کو تو 1 گناہ ملا اور ہم نے 10 گناہ کما لیے۔ بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گی، اس نے 1 سنایا میں نے بھی 1 سنا دی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے برا کیا آپ کر لیں، لیکن اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا رویہ جو ہے وہ حسن اخلاق کا رویہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے میرے ساتھ برا بھی کیا میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار رکھوں۔ یہ ہے اجر پانے والا طریقہ۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ دیکھیے جوڑنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی برتن ٹوٹ جائے، کوئی پلیٹ گر کے ٹوٹ گئی اور وہ ہماری، یا کوئی ڈیکوریشن پیس گر کے ٹوٹ گئی تو ہم کوشش کرتے ہیں ایرلڈائٹ لیں، کچھ ہیلفی لیں اور اس کو جوڑ دیں۔ یہ ہوتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو برتن ویسی کا ویسی ہے اس کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جوڑا جاتا ہے ٹوٹے برتن کو، ٹھیک؟ تو جو ہمارے ساتھ کوئی توڑ کے رکھے، مثال کے طور پہ 2 بہنوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی بہن میں کچھ انبن ہو گئی، کبھی تو اولاد ماں باپ سے کچھ ناراض ہو جاتی ہے، ایسوں میں رشتے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو انسان ان ٹوٹے ہوں کو جوڑے اس نے صلہ رحمی کی، اور وہ پھر حقدار ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مہربانیوں کا۔ اس کا اخلاق پھر خوش اخلاقی پہ بیسڈ ہے، حسن اخلاق کا پھر اس کے اوپر ڈیفینیشن پورا بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہے نرمی، یہ ہے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا ہی اچھا کریں، کیونکہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو وہ تو خود جواب دہ ہے اللہ کے آگے، لیکن میں نے اگر کسی کے ساتھ جواباً بھی برا کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس بات کو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ مشکلات پیدا نہ کرنا۔ اگر کسی کو آپ نے اپنے کسی ماتحت کو کوئی کام دیا ہے، اس کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کوئی ہماری شان میں کمی تھوڑی آ جائے گی کہ ہم جا کے اس کی مدد کر دیں، تھوڑا گائیڈ کر دیں، تھوڑا اس کے حصے کا کام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، کوئی اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آ گئی، بلکہ ان کی بڑائی میں اور 4 چاند لگ گئے۔ تو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا یہ نرمی کا ڈیفینیشن ہے۔ فلیکسیبلٹی یعنی نرم مزاجی، حالات کے ساتھ اپنے کو ایڈجسٹ کرنا، بدلنا، تھوڑا جھک جانا۔ دیکھیے دین کے پرنسپلز ہمیں بدلنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں اس میں نرمی پیدا کر لینا۔ اسی لیے آپ نے دیکھیں کہ اللہ نے جو انسان بنایا ہے اندر ہڈی رکھی ہے اور باہر کیا رکھا ہے؟ گوشت پوش۔ ہڈی اس لیے رکھی ہے کہ پرنسپلز ہماری زندگی کے صحیح رہیں، اور گوشت پوش کیا ہے کہ نرمی اور لچک ہونا چاہیے ہمارے بیرونی رویوں میں۔ سخت مزاج شخص، ہٹ دھرم شخص، ضدی شخص کیوں ایسا بنتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہوتی ہے انا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور کسی شخص میں اگر انا بھری ہوئی ہو تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے غبارہ، اس میں ہوا بھری ہوئی، کیسا وہ سخت سا ہوتا ہے، اور وہی ہوا اگر نکل جائے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انا ہمارے اندر بھر جاتی ہے تو ہم بہت سخت مزاج اور بہت روڈ اور لوگوں کے ساتھ بہت برا رویہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری انا نکل جاتی ہے، جب ہم اللہ کے آگے
بالکل ہی اپنے کو رکھ دیتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مجھے خوف آتا ہے، تو مجھے اس کی سزا مت دینا، تو یہ ساری ہوا نکل جاتی اور انسان نرم ہو جاتا ہے۔ نرمی کے فائدے بہت ہیں، نرمی کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، لیکن وہ ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ بات پھر یہیں سے جاری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، سلسلہ اب وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نرمی ہم کیوں اختیار کریں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں کیا۔ اگر انسان میں تقوی نہ ہو، یعنی اللہ کا خوف نہ ہو، تو ہم نے ابھی کیا ڈسکس کیا کہ تکبر بھر جاتا ہے اس کے اندر، اور تکبر پھر سے آپ ذرا اس غبارے کو ذہن میں لائیے جس کے اندر ہوا بھری ہو، یہ ہے تکبر، اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ برابر نہیں ہوتے، لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے کنگھے کے دانت، لوگ ایسے ہیں جیسے ہماری انگلیاں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کسی میں کوئی کمزوری ہے کسی میں کوئی اور کمزوری ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے کسی میں کوئی اور خوبی ہے۔ ہم ہر انسان کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، ہر ایک کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہوگی، ہر ایک کو گنجائش دینی ہوگی۔ ہم سب انسان ہیں، کوئی ہم بھی بہت زیادہ خوبیوں کے پتلے تو ہیں نہیں، اگر ہم میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کمزوریاں ہیں تو دوسرے انسان میں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے نرمی کا تقاضا کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ فرعون سے بھی بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ملا تھا؟ قولاً لینا، نرمی سے ان کے ساتھ بات کرنا۔ نرمی کے فائدے ہمیں زندگی میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ زندگی میں کیا فائدے ملتے ہیں کہ لوگوں کے دل جیتنا آسان ہے۔ جب ہم لوگوں سے پیار محبت سے بات کریں گے، لوگ ہماری طرف کھنچیں گے، ہم انہیں پھر کوئی بات کہیں گے وہ سن لیں گے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں سے پیار بھرا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے ویل وشر ہوتے ہیں، ان کے ہم بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ چیز آٹومیٹیکلی دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے اور دوسرے کھنچتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی آسان کرنی ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کرنا ہوگا، کامیابی بھی حاصل کرنی ہے تو بھی نرم معاملہ کرنا ہوگا، کیونکہ نرمی سے کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زندگی کی خوشیوں کا دار و مدار بھی اس پہ ہے۔ آپ کسی بھی فیملی کو سوچئے، اگر ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ جنت کا نمونہ۔ اور اسی گھر کو تصور کیجئے اگر شوہر بیوی میں ہر وقت اختلاف، ہر وقت لڑائی جھگڑا، بچوں پہ چیخ پکار، تو اس گھر کا کیا ماحول ہوگا؟ اس لیے ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نرمی کی کتنی زیادہ اشد ضرورت ہے ہم سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا نرمی کے معاملے میں؟ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ان کا نام؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ اسلام کے شروع کے دن میں ہے، بعد میں تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا نہیں آپ کسی کو بنا سکتے ہیں، بلکہ بیٹا جس کا ہے بایولوجیکل سن، جو خون کا اس کا رشتہ ہے جس باپ سے، وہ اسی کا بیٹا کہلائے گا۔ بہرحال اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ در حقیقت کسی غلام خاندان سے نہیں تھے، آزاد خاندان سے تھے۔ ان کی والدہ جب یہ چھوٹے سے بچے تھے ان کو لے کر سفر کر رہی تھیں، راستے میں حملہ ہوا اور ڈاکوؤں نے مال غنیمت کے جو کچھ ان سے مال حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی لیا، اور ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی اٹھا لیا اور اس بچے کو جا کے بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، جیسے کہ گائے بکری بکتے ہیں اس طرح غلام بھی بکا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ پہنچ گئے خرید کر، اور وہ غلام کی شکل میں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کر دیے کہ یہ میں آپ کو دیتی ہوں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔
ہوا کچھ یوں کہ زید رضی اللہ عنہ کی عمر کچھ 8-10 سال کی ہوگی کہ ان کے والد کو، چچا کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ ہمارا بچہ فلانی جگہ ہے، تو وہ پورے خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو قیمت لینا چاہیں ہم سے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا آپ پہچانتے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے باپ اور چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کے بدلے آپ اپنا بچہ لے جائیں۔ جب وہ لے جانے لگے، آپ سوچئے زید رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے، رک گئے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ باپ بہت ناراض، انہوں نے کہا کہ عجیب بچہ ہے، باپ کے ساتھ نہیں جاؤ گے، غلام بن کے رہنا چاہتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو خوبیاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہیں وہ میں نے کسی اور انسان میں نہیں دیکھی، میں ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ سوچئے اخلاق کی کتنی بلندی پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں اپنی حقیقت کھل جائے گی۔ اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ نرمی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ان جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا، رواہ مسلم۔ یعنی نرمی میں خیر ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں، کامیابیاں، خوشیاں چاہیے تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ نرمی ہماری طبیعت سے گئی تو خیر بھی ہماری زندگی سے رخصت۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم کر دیا گیا، رواہ الترمذی۔ یعنی نرمی آنا اور خیر آنا اکٹھا ہوتا ہے، نرمی جانا اور خیر جانا بھی اکٹھا ہوتا ہے۔ نرمی کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے، رواہ مسلم۔ یعنی جو چیزیں ہمیں نرم بن کے لوگوں سے مل سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے مل سکتی ہیں، وہ سخت رویہ اختیار کر کے ہرگز نہیں مل سکتی۔ لوگوں کی محبتیں، ان کی دعائیں، ان کی طرف سے خیر، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے رویے میں نرمی لانی ہوگی۔ نرمی میں حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، رواہ مسلم۔ بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ میں حسن پیدا کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر نرمی لانی ہوگی، اور اگر نرمی رخصت ہو گئی ہماری ذات سے، ہم اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں لیکن ہماری شخصیت عیب دار ہی رہے گی۔ نرمی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دو. یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، سب کے لیے نرم رویے کا اللہ نے حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت. یعنی جو ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سب کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے، گھر والوں سے نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے. عن عائشۃ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. ناظرین، ایک اور بہت بڑا فائدہ نرم مزاجی کا، نرم مزاج پر آگ حرام ہے، دوزخ کی آگ. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین سہل. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے، ہر اس شخص پر جو قریب ہے، نرم خو ہے اور آسان ہے. یعنی لوگ اس سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اسے گھبرا کے بھاگتے نہیں ہیں، اور جو نرم مزاج ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اب بتائیں کس طریقے سے ہم لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، کس طریقے سے لوگ ہمارے قریب آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے سے بھگائیں نہیں، اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ لوگ ہم سے محبت کریں، پیار کریں، ہمارے قریب رہنا چاہیں، دوست، احباب، بچے، سب لوگ. تو آئیے پھر سے ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اور شعوری کوشش کرتے ہیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی. میرے ساتھ دعا ریپیٹ کیجئے. اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تم نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.